السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر، آیات مقدسہ 6 تا 14 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں جب سورہ مقدسہ کا آغاز ہوا تو گزارش کی گئی کہ اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھائی ہیں فجر کی، 10 راتوں کی جفت اور طاق کی، اور اس رات کی جب رات گزرتی ہے، آتی ہے اور پھر گزر جاتی ہے، اور قسمیں اٹھا کر اللہ نے فرمایا کہ حل فی ذلک قسم لذی حجر۔ ان قسموں کا مطلب ہے عقل مند انسان غور و فکر کریں، عقل مند سوچیں۔ اللہ رب العزت اتنی بڑی قسمیں ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں؟ میرے عزیزو، پورے قرآن پاک کلام مقدس جو ہم سنتے ہیں اس کا مقصد ہے غور و فکر۔ آج بھی اللہ رب العزت ہمیں غور و فکر کے لیے کہتے ہیں، انداز دیکھیے ذرا۔ علم ترى، کیا تو نے دیکھا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل ربک، کیسے کیا تیرے رب نے بعاد، قوم عاد کے ساتھ۔ وہ وقت جو فجر کا ہے، والفجر، فجر کی قسم، جتنے بھی عذاب اللہ کے آئے ہیں ان ظالموں پر وہ فجر کے وقت آئے ہیں، صبح صادق کے وقت اللہ کے عذاب آئے ہیں۔ تو یہ عذاب ان پر آئے، قسم ہے فجر کی، کہ تو کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ قوم عاد کون ہے؟ ارم، جو ارم میں تھے، ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والے تھے۔ قوم عاد جو ہے، یہ عاد ایک شخص کا نام ہے جس کی طرف یہ قوم منسوب ہوئی، اور ان کے بزرگوں میں سے، اجداد میں سے ایک شخص ارم ہے جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں، اس لیے اس کو عاد اولا کہتے ہیں۔ تو یہ جو قوم عاد ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اب قوم عاد کی خصوصیت اللہ نے ارشاد فرمائی کہ ذات العماد، یہ بڑے بڑے ستونوں والے تھے، اونچے ستونوں والے، بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناتے تھے اور بڑے محلات تعمیر کرتے تھے۔ التی لم یخلق، کہ نہیں بنی، مثلها، ان جیسی، فی البلاد، شہروں میں۔ یہ ایسی قوم تھی کہ ان جیسی اور مضبوط اور طاقتور کوئی قوم نہیں تھی۔ اسی طرح جو عمارتیں یہ بناتے تھے تو اتنی بلند و بالا عمارتیں کوئی تعمیر نہیں کر سکتا تھا۔ کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس قوم کو دیکھیے جو قوم عاد ہے،
اور یہ مضافات میں ہے۔ قرا ام القرا کہتے ہیں مکۃ المکرمہ کو، اور اس کے ارد گرد اڑوس پڑوس جنوب اور شمال میں یہ قومیں آباد تھیں اور تباہیاں ہوئیں۔ تو اللہ اس مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس قوم کو دیکھیے ذرا، اور اتنی مضبوط قومیں اس وقت یہی تھیں اور کوئی نہیں تھا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور قوم سمود کو دیکھیے، الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ، جنہوں نے تراشا پتھروں کو، بالواد، وادی میں۔ یہ قوم سمود جو ہے یہ پتھروں کو تراش کر، وادی القرا مراد ہے، ان کے مقام کا نام ہے، تو پتھروں کو تراش کر نہایت محفوظ اور مضبوط مکان بناتے تھے، بڑے اونچے اونچے مکان بناتے تھے یہ۔ تیسرے نمبر پر وفرعون، اور یہ جو فرعون ظالم ہے، ذی الاوتاد، میخوں والا، اوتاد وتد کی جمع ہے۔ یہ فرعون جو ہے یہ میخوں والا ہے، اس نے بڑی بڑی میخیں رکھی ہوئی تھیں اور ان میخوں کو ہاتھوں میں گاڑ دیتا تھا۔ حضرت آسیہ جو اس کی بیوی ہیں، جب ایمان لاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، تو اس نے تکلیفیں پہنچائیں اور ہاتھوں میں میخیں گاڑ دیتا تھا، پاؤں میں میخیں گاڑتا تھا، بڑی تکلیف پہنچاتا تھا، لوگوں کو مار کے پھینک دیتا تھا۔ یہ ظالم فرعون جو ہے یہ میخوں والا ہے۔ اللہ رب العزت، میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، ہمیں جو سمجھاتے ہیں وہ ہمارے ماحول، نفسیات اور مزاج کے مطابق سمجھاتے ہیں۔ الذین، یہ لوگ کون؟ قوم عاد، قوم سمود، فرعون، یہ سب کیا تھے؟ طغوا فی البلاد، جنہوں نے سر اٹھایا ملکوں میں، طغوا سرکشی کی، ظلم کیا، انسانیت کو تباہ کیا، انسانوں کو غلام بنایا۔ میرے عزیزو، اللہ تو کھول کھول کے بتاتے ہیں۔ تو طغوا فی البلاد، آج کا طاغوت کون ہے؟ جو ملکوں کو تباہ کرتا ہے، ملکوں کے وسائل پر قبضہ کرتا ہے، انسانیت کو لڑاتا ہے آپس میں، ان کو زوال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا فَأَكْثَرُوا، پس اس میں جو زیادہ ہیں فساد کرتے ہیں، فِيهَا الفساد، انہوں نے فساد پیدا کیا۔ اور فساد فی الارض کیا ہے؟ کہ انسانیت کو تباہ کرنا۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، یہ فرعون ظالم کیا کرتا تھا؟ یہ قوم سمود جن کی مثالیں دی جا رہی ہیں، عاد کی، کیا کرتے تھے ظالم؟ ان کا مافیا یہ لوگوں کو لڑاتے تھے، گروہیت پیدا کرتے تھے، فرقہ واریت پیدا ہوتی تھی، انتہا پسندی پیدا کرتے تھے، اور ایک گروہ کو غریب رکھتے تھے، عوام کے ایک حصے کو جو زیادہ ہے ان کو غریب رکھتے تھے اور خود عیاشی کرتے تھے، بڑے بڑے مافیا تھے۔ تو یہ فسادی ہیں، یہ ہے طاغوت۔ آج بعض لوگوں کو طاغوت سمجھ نہیں آتا، اس پر بات ہو رہی ہے طاغوت کس کو کہتے ہیں جی؟ تو اللہ نے تعریف کر تو دی ہے، طغوا فی البلاد، یہ طاغوت ہی تو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، انہو طغا، اذهب الی فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، انہو طغا، وہ ظالم اور سرکش ہے۔ تو طاغوت ظالم کو کہتے ہیں، جو وسائل پر قبضہ کرے، جو انسانی حقوق سلب کرے، انسانیت کو آپس میں لڑائیں، ناجائز اختیارات استعمال کریں، اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ اور فساد فی الارض کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ جیسے جنگل ہے، جنگل میں ایک شیر جو مرضی کرتا ہے، بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے جانوروں کو کھا جاتے ہیں، وہ ان کو پھاڑتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ظالم مافیا یہی تو کرتا ہے۔ آج بھی
انسانی حقوق کے عنوان سے بڑے بڑے اچھے لیبل لگا کر ٹیکس لگا کے مہنگائی پیدا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ انسانی حقوق سلب کر رہے ہیں، یہ فساد فی الارض ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، پھر پھینکا ان پر ربک کا، تیرے رب نے، صوت عذاب، عذاب کا کوڑا، تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا پھینکا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، جماعتیں بنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ تیار کی اور مقابلے میں آگے، یا اللہ کا کوڑا۔ اور اگر یہاں کو بچ جائے گا تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ کیوں؟ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب جو ہے وہ گھات میں لگا ہوا ہے، یعنی اللہ نظر نہیں آتے، لیکن اللہ نے پورا نگرانی کا نظام بنایا ہوا ہے، ایک ایک چیز اللہ نوٹ فرما رہے ہیں، جو سوچتے ہو وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، جو کرتے ہو وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے۔ اور پیچھے بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تو ڈھیل دیتے ہیں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، وقتی طور پہ اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس لیے سچی جماعتیں جب جماعت سازی کے مرحلے کے بعد میدان میں اترتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، تو اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں، اور جھوٹے فراڈیے بھاگ جاتے ہیں، میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی جھوٹ سے متاثر نہ ہوا کرو، ظلم سے کمپرومائز نہ کیا کرو۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ سچی جماعتوں کا ساتھ دو، سچے بنو اور ان ظالموں کا مقابلہ کرو۔ اللہ کے نبیوں نے یہی کیا ہے۔ میرے عزیزو بڑی اہم گفتگو ہے۔ حل فی ذالک قسم الذی حجر، ان قسموں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور فجر کی جو اللہ نے قسم اٹھائی تو ان سارے ظالموں پر فجر کے وقت عذاب آیا ہے۔ اللہ ہمیں ان عذابوں سے محفوظ فرمائے، سچی جماعتوں کا ساتھ دینے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔